میرے خیال ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, اور ਉਹਦੇ ਮੰਦੋ ਖੇਲ ਨੂੰ جناب ਤੁਸੀਂ منسٹر بنا بھی دیتا. یہ میں وہ آف دا ریکارڈ کی باتیں ہیں جو اس کی بات کو ریفر کر رہا ہوں. سو یہ کن بیسس پہ آپ نے یہ ساری باتیں کر دی؟ بہت شکریہ رانا صاحب. اگر پاکستان کی ہسٹری یا پاکستان کے پالیٹکس کو اگر ایک انسان سمجھے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ چیزوں کے نتائج نکالنا. اور یہ میں بات آج سے نہیں کر رہا سر، میں پچھلے اپریل سے، اس اپریل سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا اور نومبر کے بعد حالات تبدیلی. یعنی میں نے دیکھا ایک بات بڑی واضح ہے، یہاں لڑائی رہی. دوسری بات آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل سینیریو کے حوالے سے چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا پاکستانی پالیٹکس پہ بہت اثرات ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا تھا میں مختصر دہرا دیتا ہوں. پاکستانی پالیٹکس 3 سینیریو ہیں. پاکستان بننے سے لے کر ضیاء الحق کا دور ہے، وہاں نشیب و فراز کیا آتے رہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑے پریسیڈنٹ سیٹ کیے، انہوں نے حکومتیں گرنے نہیں دیں، اور 3 وزیر اعظم گرنے کے بعد آئی چندری گر نون اور 3 وزیر اعظم اس وقت گرائے گئے تو اس وقت حالات روکے گئے کہ نہیں جمہوریت کو اس طرح ڈی ریل نہ ہونے. اس کے بعد ہم نے تاریخ دیکھی ہے 20 22 24 مہینے، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو یا بے نظیر صاحبہ کی حکومت ہو، ضیاء الحق کے جانے سے ابھی مشرف کا دور سے مساق جمہوریت کو یہ لے آئے یا جو بھی حالات بنائے انہوں نے، اس کے بعد یہ 3 ساڑھے 3 سال 4 سال سے زیادہ، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، وہ یہ تقریباً ایک ٹینیور ہے. یعنی میں ایک وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے. تو میں اس کانٹیکس کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا کیلکولیشن کر کے کہ اپریل میں عمران خان صاحب کی جب حکومت گرائی گئی تو اس کے 3 سال اگر لگائیں تو وہ 3.5 سال لگائیں تو دسمبر تک کا حالات بنتے ہیں. تو میں اس کانٹیکس میں باقی وہ دیکھیں اب ڈائنامکس اپنی جگہ ہے. ذرا سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ 3.5 سال کے اندر کچھ نہیں کر سکے، باتیں بڑی ہیں، وہ کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو. جو حقائق ہے وہ جا کے پوری دنیا کے اندر اگر معیشت کو بہتر کرانے کے حوالے سے اس گورنمنٹ کو تو کریڈٹ میں معمولی سا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہ اکانومی سنبھال سکے، نہ گڈ گورننس بہتر کر سکے، نہ ملک میں اسٹیبلٹی لا سکے. یہ دونوں جماعتیں ساتھ اپنے. پیپلز پارٹی بڑی انٹیلیجنٹ تھی، وہ فرنٹ پہ آ کر کھیلی نہیں. وہ اس لیے نہیں آئی کہ یہ گند ایسا ہے کہ اس گند میں تا حیات یہ معاملات ان کے ذمہ رہنے ہیں. اب باری ہے چہرے بدلنے کی. میں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں دیکھ رہا. میں وہ جون تک کھینچ کھونچ کے لے جائیں گے، آپ بجٹ کرتے رہیں گے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب آ جائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے گی. ان ہاؤس تبدیلی ہونی ہے، چہرے بدلنے ہیں، شکلیں بدلنی ہیں تاکہ اب کوئی نیا چورن بیچا جا سکے. اب چورن بکنے کے لیے کوئی نہیں ہے. باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ ملک کی معیشت کھڑا ہوگی، پی آئی اے بیچ دیا ہم نے، اس طرح کی ساری کہانیاں سنتے رہے. ایک ساتھ ایک اور چیز ملانی ہے. آج دیکھیں میں ان باتوں کو، مذاکرات کی باتیں اب شروع ہوئی ہیں. میں نے مذاکرات پہ آتے ہیں، مذاکرات پہ ایک منٹ آتے ہیں مذاکرات پہ. اختیار ولی صاحب، یہ ہمارے صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ یہ تو شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ جو مطلب بیسیکلی آٹا گندیا ہلدی کیوں سی شہباز شریف یہ میرے خیال سے آ سکتے ہیں نال. پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اینی ویز مطلب ساری حکومت انہوں نے گھر بھیج دی آپ کی دی ان شارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. اظہر صدیق صاحب جو ہیں ان کو کہنے کا پورا رائٹ حاصل ہے، لیکن میں ذرا زیادہ نہیں، لیکن گزشتہ جو یہ 3 سال میں جتنی پیشن گوئیاں انہوں نے کی ہیں اس میں سے کوئی ایک مجھے بتا دے کہ وہ سچ ثابت ہوئی ہو. انہوں نے 2024 کے اگست کا جو جلسہ تھا اس میں عمران خان کو سٹیج پہ دیکھے ہوئے ان کو دکھائی نظر آ رہے تھے کہ وہ بیٹھے ہوں گے. 2024 میں کچھ ایسا ہوا نہیں ہوا. سپٹمبر 8 کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ عمران خان باہر ہوں گے، وہ آئے باہر نہیں. 24 نومبر کی جو فائنل کال تھی اس سے پہلے ان کی رہائی کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، وہ نکلے باہر نہیں. انہوں نے ساتھ میں حکومت کے گرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا، حکومت گری نہیں. اب اس کے بعد یہ سال جو گزرا ہے، یہ جو بجٹ ہے، اس سے پہلے انہوں نے حکومت کے جانے کا کہا تھا اور عمران کی رہائی کا کہا تھا. کچھ تالے والے ٹوٹے جیل کے نہیں ہوئے. تو جتنے 5 6 7 تو مجھے ان کی پیشن گوئیاں یاد ہیں تو وہ تو ساری غلط ثابت ہوئی ہیں. اب دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا نہ بہت ہی اچھا ہے، آپ لگے رہیں.
ایک بات آپ کو بتا دوں، حکومت مسلم لیگ، حکومتیں بنتی ہیں جانے کے لیے، حکومتیں بنتی ہیں ٹوٹنے کے لیے، سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ ایک عمران خان تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی گیدڑ سنگھی لایا ہے اور وہ قیامت تک اس ملک کی بادشاہی کرے گا اور نظام بدل کے صدارتی نظام نافذ کر دے گا۔ وہ اور فیض حمید اپنا کوئی گندا کھیل رچا کر اس کو لمبا کرتے جائیں گے۔ کہاں ہے وہ نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ والا گانا آپ نے ریلیز کیا تھا نا، کتنے ناچتے تھے اور لوگوں کو نچاتے تھے اس پہ۔ نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ نے دونوں طرف تباہی پھیر دی، پہلے ہم نے بھگتا، آج آپ کا لیڈر خود بھگت رہا ہے اور جنرل فیض بھی بھگت رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو بندہ بھی قریب سے بھٹک کے گزرا ہے نا، ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ثاقب نثار کو لے لیں، عمر عطا بندیال کو لے لیں، فیض حمید کو لے لیں، قمر جاوید باجوہ کو دیکھ لیں، جو بندہ ان کے قریب سے گزرا، ان کا ساتھ دیا ہے، ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بچائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جو پاکستان کی اس وقت ری ڈائریکشن آف اکانومی ہو گئی ہے، ری ڈائریکشن آف ڈیموکریسی ہو چکی ہے نا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ الیکشن ہوں گے اپنے وقت پر، چیف الیکشن کمشنر چینج ہوگا اپنے ڈیو کرائٹیریا پر، آپ کی فرمائش پر نہیں۔ عدالتی نظام میں اب آپ کے لیے کوئی عمر عطا بندیال نہیں ملے گا، آپ کو کوئی ثاقب نثار نہیں ملے گا، کوئی جسٹس کھوسا، کوئی ٹرکا والی سرکار آپ کو بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ تو اگر آپ کے منہ سے ایسی بہکی بہکی باتیں نکلتی ہیں تو اس پہ مجھے کوئی بھی حیرت نہیں ہو رہی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جتنے بڑے سنگھاسن سے اقتدار کے آپ اترے ہیں تو لازمی بات ہے اپنی جگہ پہ آتے آتے بڑی دیر لگتی ہے انسان کو۔ تو وہ زمانے رس گئے جب خلیل صاحب فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نہ خلیل رہے، نہ فاختہ، اور نہ ہی کوئی اڑان۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی اگلی منزل یہ ہے کہ پاکستان اس خطے کا سب سے بڑا اہمیت کا حامل ملک بن چکا ہے۔ اسٹریٹجیکلی جو معاہدے ہو چکے ہیں اس کی کنٹینیویشن کے لیے، اکانومی کی جو انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا، وہ ہو نہیں سکتا۔ اب بات ہوگی پاکستان کی، آپ کے وہ نئے پاکستان والی باتیں جو ہیں وہ دفن ہو گئی ہیں پرانے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں۔ اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہیں تو آپ کے لیے راہیں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں، ورنہ جو آپ کا کام ہے وہ تو آپ ویسے بھی کر ہی رہے، کیے جائیں۔ چلے جی، میں تو بندو خیل صاحب آپ کی تو بالکل انہوں نے جناب خواب چکنا چور کر دیے۔ صدیقی صاحب نے جو خواب دکھائے تھے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے اور نون لیگ کی حکومت جا رہی ہے، وہ تو اختیار ولی صاحب نے سب کام ملیہ میٹ کر دیا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ہم تو یہ مطلب سوچ رہے تھے کہ آپ کیا منسٹر بنیں گے، یہاں پہ تو گڑبڑ کر دی اختیار ولی نے۔